لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے بھی ہیں تو ظاہر ہے ایک آلریڈی کیمپین آپ کے خلاف کامنٹس آپ دیکھیں یا ٹویٹر کے اوپر سارا، سب سے پہلے آپ کی جو اپنی پارٹی ہے وہ مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں ظاہر ہے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ان کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ آلریڈی آپ کے اوپر بہت زیادہ، تو لوگوں کا سب سے پہلا سوال تو پھر یہ بھی ہے کہ یار آپ کا کام ہے کہ پہلے آپ ریزائن کریں جس سسٹم کے اندر آپ خود ہیں اور اس سے نکل کے آپ کریں. تو آپ نے ایک اپنا جو پاؤں ہے وہ وہاں بھی رکھا ہوا ہے اور ایک سائڈ پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. کوئی میں نے پاؤں نہیں رکھا ہوا. میں نے کہا ہے کہ آف دیز پارٹیز آئی سپورٹ مسلم لیگ دا موسٹ. اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا. میرا الیکٹورل پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب میں پارٹی چاہے تو مجھے شو کاز نوٹس دے سکتی ہے, مجھے نکال سکتی ہے. لیکن آپ خود ریزائن نہیں کریں گے؟ وقت آئے گا اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ریزائن کروں گا. لیکن میں ریزائن کی ابھی اس وقت تو میں کیا بولوں کہ اب ریزائن کرنا ہے نہ کرنا کیا فرق پڑتا ہے میرا. لیکن میرا مقصد میں کوئی مسلم لیگ سے کوئی کسی قسم کی آس لگا کے نہیں بیٹھا ہوا ہوں. ایک حجاب ہے, ایک شرم ہے, جو بھی ہے. لیکن وہ دیکھیں گے لیکن میں الیکٹورل پالیٹکس کو حصہ نہیں لوں گا. اور آئی تھنک کہ ایز وی گو پیپل ناؤ ہیو انڈرسٹوڈ. دیکھیں کرٹیسزم تو ہوگا, کچھ ہم غلطی بھی کریں گے نا تو اس پہ بھی کرٹیسزم ہوگا. اور کچھ لوگ جو ہیں ویسے ہی کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برے ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی. اس 22 کروڑ 23 کروڑ کے ملک میں ہم سب کو تو نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کو بہت زیادہ ٹریکشن ملا ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن ہم سوشل میڈیا پہ ہی ہیں, ہم ابھی تو مڈل کلاس لوگوں میں ہی یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے مجھے ان کو ملانا ہے, اوپینین لیڈرز کو ملانا ہے, پھر انشاءاللہ تعالی ہم لیڈران کے پاس جائیں گے. ہمارا اگر کوئی الیکٹورل کانسیپٹ ہوتا تو پھر ہم پبلک میں جا کے پولیٹیکل ریلیز کرتے, لیکن وہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے. آلسو ڈو یو تھنک کہ جو ایک I'll say in a way it's like a بغاوت, جس لیول کی بھی آپ کہہ لیں, آپ ہیں عباسی صاحب اور باقی جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں, ان میں ایک بہت بڑی ریزن آئی فیل لائک, اور بیچ میں ہم نے خبروں میں دیکھا بھی کہ اب آپ کی پارٹی ہے تو مریم نواز ہیں, پھر اس کے بعد وہاں بلاول. سو ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ یہ بھی چل رہا ہے کہ پارٹی کے ٹاپ پوزیشنز پہ کون لوگ آ رہے ہیں, اور یو گیز ڈونٹ لائک فیل لائک یار they are eligible, yeah, right now like they are the people who should be there. So do you think this is one of the reason? دیکھیے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں. کھل کے آپ نے جواب دینا ہے, وہ سیاسی جواب نہیں. بالکل میں بالکل کھل کے جواب دوں گا. پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہوتی سیاسی پارٹیاں, انڈیویجول فرینچائز ہوتی ہیں. ایک دفعہ فیصل لیگ نون کو جو ووٹ ہے صرف نواز شریف کا ووٹ ہے. جو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ بلاول بھٹو کا یا بینظیر بھٹو صاحبہ کا تھا یا ذوالفقار بھٹو صاحب کا تھا. جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے عمران خان کا ووٹ ہے. آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں کس لیڈر کو امپورٹنس دی جاتی ہے؟ نو بڈی ایلس. آئی مین دیر از نو نمبر 2 سیکنڈ اسٹرنگ لیڈر آفٹر عمران خان, رائٹ؟ اٹس عمران خان اور نتھنگ. تو یہاں پہ نواز شریف ہے, اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ان کی بیٹی اب ہیں, وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب ہیں. اسی طرح میں نے اپنے مضمون لکھا تھا ڈان کے اندر, تو اس میں نے ایگزامپل دی تھی کہ عبدالغفار خان غفار خان کے بعد خدائی خدمتگار میں تھے, ولی خان صاحب آئے, اسفندیار ولی صاحب آئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمل ولی خان آئیں گے. تو مفتی محمود صاحب کے بعد فضل الرحمان صاحب, اور اب شاید ان کے بیٹے آئیں گے اسد محمود. سو یہ پاکستان میں روایت ہے. ایک جماعت اسلامی ہے واحد پارٹی جس میں آپ یوں چینج کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ روبسٹ سسٹم تو وہی ہے نا کہ جس کے اندر آپ ایک فیملی سے وہ یا ایک فرد واحد سے عمران خان سے یا ایک فیملی سے آپ وہ لے لیں کہ بھائی آپ اکیلے تو نہیں ہیں عقل کل یا محب وطن لیکن کیونکہ پاکستان میں اس کو پرسنلائز کر دیا گیا ہے تو وہ اس طرف تو ووٹ ہی اس وقت نواز شریف کا ہے. یہ بھی ڈیموکریسی تو نہ ہوئی نا پھر, یہ جو ہم لوگ ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, اب اگر پارٹی کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہے اور کچن کیبنٹس کا جو کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں کسی پارٹی میں ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں ہے. کچن کابینٹ تو دیکھیں امریکہ کے اندر بھی یا برٹن میں بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنا جو پرائم منسٹر بنتا ہے اس کے 5-6 لوگ ٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن 6-8-10 سال بعد پھر وہ ہٹ جاتا ہے سین سے, کوئی اور آ جاتا ہے. یہاں تو وہ ہے جو فیملی کے لوگ ہیں سارے مور اور لیس فیملی کے لوگ ہیں. یا پی ٹی آئی کے اندر صرف خان صاحب ہی اکیلے ہیں, مطلب یہ کہ 27-26 سال تک تو کوئی ایک آدمی لیڈر کسی پارٹی میں نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال مطلب چلو پاکستان کے پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں. لیکن دا ایشو میرے خیال سے بڑا یہ ہے کہ اگر لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار بیکاز یہ تمہاری بیٹی ہے یا تمہارا نواسا ہے تو یہ اس کو ہم نہیں جانے دیں گے. اگر لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اٹس ناٹ دی آئیڈیل سچویشن, ٹھیک ہے, وداؤٹ اے ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. اینڈ میں جب سے یہ منسٹری کا بوجھ ہٹا ہے اور میں نے اپنے الیکٹورل پالیٹکس کو چھوڑا تو میں نے تو
بالکل میں جانتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہماری مسلم لیگ والے بھی میرے خلاف، وہ تو پہلے بھی لکھتے تھے، لیکن میں بھی پھر اب جواب دے کے آتا ہوں، میں ادھار نہیں چھوڑتا ہوں. ہاں آلسو لائک آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی ایز اے سیاستدان یا ایز اے بزنس مین، ہماری پالیٹکس بہت زیادہ گند اس میں ہوتا جا رہا ہے. مطلب پہلے بھی تھا کہ ظاہر تنقید تھی، سب کچھ تھا، بٹ اگین آئی ڈونٹ نو اٹس لائک اے سبجیکٹیو تھنگ. پہلے اب ہم نے تو سنا ہے، ہم لوگ تو بہت ہی شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ جی بے نظیر کے اوپر پمفلٹ جو ہیں وہ پھینکے جاتے تھے. اب وہ چیز پرابلی ٹویٹر نے لے لی ہے، اور جس طرح کی غلیظ قسم کی زبان ہے، اور ہر سائڈ سے، ایم ناٹ سینگ PMLN ہے، PPP ہے، سو یہ والا پورا. اور ہم لوگ کا پھر بات بھی ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں جی وہ نئے جوان آ رہے ہیں تو شاید وہ ملک کی تقدیر، اگر وہ اس لیول پہ بھی یہی والی حرکتیں چل رہی ہیں تو کیا ہوگا آگے؟ ٹویٹر پہ تو ایک عجیب سی انانیمٹی آتی ہے. دیکھیں بہت سارے فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں. جب کبھی آپ نے صرف لیڈر کی تصویر لگائی ہوتی ہے یا کسی بچے کی تصویر لگائی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے. وہ اکاؤنٹ کو تو آپ ان اکاؤنٹس کو تو آپ وہی کر دیا کریں، ٹھیک ہے، ڈسکاؤنٹ کر دیا کریں، ڈسکارڈ بڑے بڑے لیڈرز لیکن نہیں، بالکل اب میں ایک ٹویٹر میں ایک انانیمٹی آ گئی ہے. تو عام لڑکا جو ہے، ایک 20 سال کا لڑکا جو ہے، جس کے میں باپ کی عمر کا ہوں گا، وہ بھی آگے مجھے گالی دے کے چلے جائے گا. بھائی بحث کر لو، چلو بات کر لو، اب گالی دینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن چلو وہ لوگ کرتے ہیں. اب لیکن اگر وہ مجھے کسی فنکشن میں ملے گا یا نیچے اگر میں جاتا ہوں اور مجھے سامنے روڈ پہ ملے گا تو سلام کرے گا مجھے، ٹھیک ہے، تو تمیز سے بات کرے گا. اور ایک پاکستانی معاشرہ ایک مہذب معاشرہ ہے، ادھر تمیز ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کی پہچان ہوتی ہے. تو ٹویٹر پہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور لیڈران بھی یہ بات کرتے ہیں. دیٹس انفارچونیٹ کہ اب، اور جو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب کے ایجنڈے میں کیا فرق ہے. حکومت اگلی آتی ہے جس کی بھی، کیا وہ IMF کے پاس جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہو؟ بالکل ہوگا. جو اپوزیشن میں ہوگا کیا اس کو اپوز کرے گا؟ بالکل کرے گا. کیا وہ کوشش کریں گے کہ بیوروکریٹک ریفارم ہو؟ بالکل ہوگا. کیا بیوروکریسی اس کو پورا فیل کرنے کی کوشش کرے گی؟ بالکل کرے گی. کیا ان کی تناؤ ہو جائے گا جوڈیشری سے؟ بالکل ہوگا. کیا ان کا تناؤ ہو جائے گا آرمی سے؟ بالکل ہوگا. یہ تو مطلب عمران خان آ جائے، نواز شریف آ جائے. وہ جب مسلم لیگ والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے تھے تو مشاہد اللہ خان صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ PTI والوں کو کہ مجھے ابھی سے آپ کے آنسو نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان میں بدلتے ہوئے چیز دخ نہیں لگتا. اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہر 3-4 سال بعد ایک وزیر اعظم چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود اتنی لڑائی کرتے ہیں، اور جب پاور میں آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کبھی جائیں گے ہی نہیں. مطلب کس بات کی لڑائی ہے یہ؟ لڑائی جو ہے نا، یہ ایگو کی لڑائی ہے. آپ سن لیجئے ان کی تقاریر، سیریسلی ان کی تقاریر. آپ اچھا تقریر نہ سنیں، آپ ان کی ٹرانسکرپٹ پڑھ لیجیے. اب آپ کو ایکسپریشنز میں وہ چیز نظر آ جاتی ہے نا کہ وہ ایوری بڈی از اباؤٹ می، مائی سیلف اینڈ آئی. کس نے بات کری ہے کہ یار پاکستان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہیں؟ کس نے بات کری ہے کہ پاکستان کے بچے میتھ اور سائنس میں فیل ہو رہے ہیں؟